السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ونادى اصحاب الجنۃ اصحاب النار، اور پکاریں گے جنت والے جہنم والوں کو، آگ والوں کو۔ اب یہاں سے شروع ہو رہی ہیں وہ آیات جس میں جنت اور جہنم والوں کی باہم کمیونیکیشن کا ذکر آتا ہے۔ کمیونیکیشن کے اس دور میں ان آیات کو سمجھنا کچھ بھی مشکل نہیں رہا۔ 1400 سال پہلے جب یہ آیات نازل ہوئی تھی تو اس وقت کمیونیکیشن کے ذرائع ایسے نہیں تھے جیسے آج ہیں، لیکن وہ لوگ چونکہ غیب پر ایمان رکھتے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا وہ مان گئے۔ اب آپ دیکھیے کہ جنت اور جہنم میں ہزاروں، کیا اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنا زیادہ فاصلہ ہوگا، کیونکہ جہنم کی جو گہرائی ہے اور جو منافق سب سے نچلے درجے پہ ہوں گے۔ ایک دفعہ ایک پتھر کے گرنے کی آواز آئی تو آپ نے فرمایا یہ پتھر آج سے 70 سال پہلے پھینکا گیا تھا اور آج جہنم کی تہہ میں پہنچا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کتنا نیچے ہوگا، اس کی جو تہہ ہوگی نچلی وہ کتنی نیچے ہوگی، تو فاصلہ کتنا زیادہ ہوگا۔ اور پھر اس طرح جنت جو ہے وہ انتہائی بلند مقام ہے، اور اسی طرح جنت کا ایک درجہ دوسرے سے اتنا جیسے زمین سے ستاروں کا فاصلہ۔ تو اب آپ خود سوچئے کہ جو سب سے اوپر والی جنت پہ ہوں گے وہ سب سے نیچے والی جہنم میں رہنے والے لوگوں سے اگر ہم کلام ہوں گے تو یہ اسی بنا پر ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ مشکل نہیں ایسی کمیونیکیشن کے وسائل اور ذرائع کی کہ جس کی وجہ سے یہ سب ممکن ہوگا۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، جنت والے آگ والوں کو پکاریں گے، پکار کے کہیں گے ان کے قد تحقیق وجدنا، پایا ہم نے، ما وعدنا جو وعدہ کیا تھا ہم سے، ربنا ہمارے رب نے، حقاً سچا، ہمارے رب نے ہم سے جنت کا جو وعدہ کیا تھا وہ ہم نے بالکل سچ پایا، وہ بالکل درست تھا۔ فہل تو کیا، وجدتم پایا تم نے بھی، ما وعد ربکم جو وعدہ کیا تمہارے رب نے تم سے، حقاً سچا یعنی عذاب کا، یعنی تمہارے رب نے تم سے جو عذاب کا وعدہ کیا تھا تم نے بھی اس کو سچ پایا؟ قالوا نعم، کہیں گے ہاں۔ دنیا میں تو نہیں مانتے تھے نا، ان وعدوں کی حقیقت کو نہیں پہچانتے تھے، لیکن وہاں مان جائیں گے، سرنڈر کر دیں گے۔ فأذن تو آذان دے گا، یعنی پکارے گا۔ آذان کس کو کہتے ہیں؟ پکار کر کسی بات کی اطلاع دینا۔ تو یہ جو اذان ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے؟ پکار کس چیز کی؟ نماز کے وقت کی، نماز کی اطلاع۔ فأذن تو پکارے گا، کون؟ مؤذن، ایک پکارنے والا۔ مؤذن کس کو کہتے ہیں؟ پکارنے والے کو۔ بعض نے اس سے مراد اسرافیل علیہ السلام لیے ہیں، اور ممکن ہے کہ کوئی اور فرشتہ بھی ہو۔ تو ایک پکارنے والا اس وقت پکار اٹھے گا، یعنی بات چیت ہو رہی ہوگی کہ اتنے میں ایک اور آواز بیچ میں سے آ جائے گی، اللعنۃ اللہ علی الظالمین، اور وہ پکار کیا ہوگی کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ لعنت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی رحمت سے دوری، ذلت اور رسوائی کے ساتھ۔ یعنی انسان صرف یہ نہیں کہ رحمت سے دور ہو جاتا ہے، جنت کا دروازہ بند ہو گیا اس پہ، بلکہ اس میں مزید ذلت اور رسوائی بھی شامل ہوتی ہے۔ اللعنۃ اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور ظالم جیسا کہ پیچھے آپ کو بارہا بتایا جا چکا ہے کہ ظلم کہتے ہیں کمی کرنے کو، نقص کو، حقوق میں کمی، اللہ کے حق میں، بندوں کے حق میں۔ الذین، یہاں ظالم کون ہے؟ مزید پہچان بتا دی گئی، یہ وہ لوگ ہیں یصدون، یصدون کا لفظ صاد دال دال سے صد متعدی ہے۔ کیا معنی ہے اس کا؟ رکتے ہیں اور روکتے ہیں۔ یصدون جہاں بھی آئے خود بھی رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ کس سے؟ عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، نہ خود عمل کرتے ہیں اور نہ ہی کسی اور کو کرنے دیتے ہیں۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ بعض اوقات بعض لوگ کسی کو تو نہیں روکتے مگر خود بھی آگے نہیں بڑھتے۔ اللہ کا راستہ معلوم ہے، اللہ کا دین پتہ ہے، لیکن اس کی طرف نہیں بڑھتے، جھجکتے رہتے ہیں، ہچکچاتے رہتے ہیں۔ اچھا تو کیا ہوا، ابھی بہت وقت ہے، پھر ایک وقت آئے گا پھر ہم اللہ کے راستے پہ چلیں گے۔
بعض لوگ تو صرف اپنے لیے سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے کر لیں گے ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں، اور بعض لوگ صرف اتنا نہیں کرتے کہ خود تک ہی رکھے اس بات کو، دوسروں کو بھی وہ جراثیم لگاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ تم کیوں اپنا وقت ضائع کر رہے ہو۔ یصدون عن سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور وہ اس کا ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں۔ عوج کہتے ہیں مانوی ٹڑھائی تلاش کرنا، جیسے بات میں یا رائے میں، یعنی کسی کا اوپینین یا کسی کی بات یا قول اس کو غلط بتانا یا اس میں کچھ حجتیں نکال لینا یا اس میں اعتراض کرنا، یہ عوج ہوتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے عوج، عین واو کے اوپر زبر کے ساتھ، عوج نظر آنے والی چیزوں کا ٹیڑھا پن۔ مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا وہ جو تار لٹک رہی ہے وہ کچھ ٹیڑھی نظر آ رہی ہے، یا یہ لکیر ٹیڑھی ہے، یا یہ میز سیدھا نہیں رکھا ہوا مثلا، تو یہ کیا ہے؟ عوج، یہ ٹیڑھا پن حسی ہے، نظر آ رہا ہے آپ کو۔ اور ایک ہوتا ہے عوج، عوج ہوتا ہے ان چیزوں کا ٹیڑھا پن جو آنکھیں نہیں دیکھتی لیکن آپ محسوس کر سکتے ہیں، اور اس میں خاص طور پر قول اور رائے کا ٹیڑھا پن۔ کس کا؟ قول اور رائے کا، یعنی کسی کی بات یا کسی کی رائے یا اس کا جو اوپینین ہے یا اس کی جو سوچ ہے اس کی خرابی۔ تو یہاں پر اللہ کے راستے میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، تو اس سے مراد ایسا نہیں ہے کہ کوئی سڑک ہے اور اس کو بتاتے ہیں کہ وہ سیدھی نہیں ہے ٹیڑھی ہے، بلکہ اس سے کیا مراد ہے؟ دین میں خامیاں نکالتے ہیں، دین کے اندر مین میخ نکالتے ہیں۔ وہ کیا ہوتی ہے مثلا بتائیے؟ دین کی خامیاں نکالنا، دین کی باتوں کو ٹیڑھا بتانا۔ مثلا حجاب کی بات ہے تو عموماً لوگ اس کو کیا کہہ کے پیش کرتے ہیں کہ یہ عورتوں پہ بہت ظلم ہے، یا اپریشن ہے، یا یہ عورتوں کے خلاف چیز ہے، اور عورت کی گواہی آدھی کیوں ہے۔ اس سے مراد ہمارے عمل کے اوپر تنقید نہیں ہے، یعنی اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں یا قرآن کا کوئی بھی جو حکم ہے اس میں حجت بازی کرنا۔ مثلا وراثت میں عورت کا حصہ اتنا کیوں ہے، اتنا کیوں نہیں، شوہر کو ایک درجہ زیادہ کیوں دیا گیا، یا 4 شادیوں کی اجازت کیوں دی گئی، متشابہات تلاش کرنا، مختلف احکامات میں تعویلیں پیش کرنا، عورت کو طلاق کا حق کیوں نہیں دیا گیا، یہ تو بہت زیادتی ہے عورت کے ساتھ، یہ حدود تو بہت ظالمانہ ہے، چوری کے اوپر اتنی بڑی سزا کیوں، یہ قربانیاں کرنا، جانوروں کو ضائع کرنا ہے، اور حکم کو بذات خود غلط ثابت کرنا، یعنی اللہ کے فیصلوں اور اللہ کے احکامات کو اپ ٹو دا مارک نہ بتانا کہ یہ اپ ٹو دا مارک نہیں ہے، یہ آج کے دور میں نہیں چل سکتے۔ یاد رکھیے عوج سوچ اور بول کی ٹیڑھائی ہے، سوچ میں ٹیڑھا پن، یہ عوج ہوتا ہے۔ سیدھی چیز کو الٹا دیکھنا، اس کو ذہن میں رکھ کے آپ سوچئے مثالیں۔ اس کا تعلق غلط اعمال سے نہیں ہے، یاد رکھیے آپ لوگ بعض غلط اعمال کی جو مثال دے رہے ہیں، اس کا تعلق غلط سوچ سے ہے، بدعت نہیں آتی اس میں سمپلی اللہ کے حکم پہ اعتراض کرنا کہ یہ کیوں کہا گیا، اس کی کیا ضرورت تھی، یہ نہیں ہو سکتا، یہ آج کے دور میں نہیں چل سکتا، بیکار کی بحثیں کرنا دین کے معاملے میں۔ دیکھیے یہ جو لفظ ہے نا یبغونہا، یبغون کہتے ہیں تلاش کو، بغی کا معنی ہوتا تلاش، یعنی وہ قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن پڑھنے سے ان کا مقصد ہدایت پانا نہیں ہوتا، بلکہ وہ قرآن کی آیتوں میں سے کیا تلاش کرتے رہتے ہیں؟ کون سی ایسی باتیں نکالیں جو ہم اسلام کے خلاف اعتراض کر سکیں۔ اللہ کی آیات میں سے، اللہ تعالی کے احکامات میں سے چن چن کے ایسی باتیں نکالنا جس سے لوگ دین سے متنفر ہوں، دین کے بارے میں ایک نیگیٹو تھنکنگ ان کی پیدا ہو۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، یعنی اللہ کے راستے پہ اگر کوئی چلنا چاہے تو وہ اس کو ڈسکریج کرتے ہیں، کیا کہہ کے؟ اچھا تم دین کے راستے پہ چل رہے ہو، فلاں دین جس میں مردوں کو 4 شادیوں کا کہا گیا، یا یہ کسی قسم کی کچھ اور باتیں کہ جس سے انہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حکمتیں جب سمجھ میں نہیں آتی یا آ بھی جاتی ہیں تو محض لوگوں کو بہکانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ان کی سوچ میں خرابی کرتے ہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ،
اور وہ آخرت کے انکاری ہیں، کیونکہ اگر کوئی شخص آخرت پر ایمان رکھتا ہو، جسے مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین ہو، پھر وہ ایسی جرات ہی نہیں کر سکتا کہ اللہ کے حکم پر انگلی اٹھائے. ذرا سوچئے، مثلا اگر کسی شخص کو یہ پتا ہو کہ اس نے اگر کوئی قانون توڑا یا قانون کا مذاق اڑایا یا کسی ملک کی جو قابل احترام چیزیں ہیں، سیکرڈ چیزیں ہیں، ان میں سے کسی کے خلاف بغاوت کی، تو اس کا انجام موت ہوگا یا اس کو بہت سخت جرمانہ ہوگا، پنشمنٹ ہوگی. ایسا شخص اگر وہ کتنا بھی چاہے تو وہ کرے گا نہیں. کیوں؟ مثلاً آپ کسی ملک میں رہ رہے ہیں، اگر آپ اس کے قانون کا، اس کے لا کا مذاق اڑائیں، توہین کریں اور لوگوں کو اس کے خلاف ورغلائیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ پکڑ ہوگی. چونکہ پکڑ کا ڈر ہے تب سیدھے ہیں، اور اگر یہ پکڑ کا ڈر اٹھ جائے تو کتنے لوگ سیدھے رہیں گے جو اپنی شرافت سے سیدھے کام کریں؟ بہت کم. اسی طرح جن لوگوں کو یہ بھول گیا ہے کہ انہیں اللہ رب العالمین کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے اور جواب دینا ہے اور ان کی پوچھ ہوگی اور پکڑ ہوگی، وہ یہ باتیں نہیں کر سکتے. وہ دین میں مین میخ اور عیب جوئی نہیں کر سکتے، وہ دین پر اعتراض نہیں کر سکتے. یہ وہ کرتا ہے جس کو مرنے کا یقین نہیں اور مر کے جواب دینے کی بات پر ایمان نہیں. اسی لیے وہ اللہ کے دین میں ایسی باتیں نکالتے ہیں جس سے لوگوں کا راستہ دین سے رک جائے. یعنی الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے ان باتوں کا نتیجہ؟ مثلاً اگر آپ ہر وقت کسی کے ذہن میں یہ ڈالتے ہیں یہ قانون غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے، یہ ہونا ہی نہیں چاہیے، یہ تو بالکل ٹھیک نہیں، اور اس کا یہ نقصان ہے اور وہ نقصان ہے، ہر وقت آپ اس قسم کی تقریر سنیں تو کیا ہوگا؟ وہ آپ کہیں گے بالکل یہ غلط ہے اور میں اس کے خلاف بغاوت کرنے لگا اور میں یہ نہیں برداشت کر سکتا. اسی طرح جب کوئی شخص دین کے معاملے میں ہر وقت الٹی باتیں کرتا رہے، برین واشنگ کرتا رہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، تو سننے والے ایک دن کیا کریں گے؟ اٹھ کے یا تو اس پہ عمل کر لیں گے یا وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں. اس طریقے سے یہ لوگ اللہ کے رستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور یہ آخرت کے انکاری ہیں. وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، اور ان دونوں کے درمیان ایک حجاب ہوگا. کن دونوں کے درمیان؟ جنت والوں اور جہنم والوں کے بیچ میں ایک دیوار ہوگی، ایک اوٹ ہوگی یا آڑ ہوگی. وَعَلَى الْأَعْرَافِ، اور آراف پر رجال، کچھ لوگ ہوں گے. رجال رجل کی جمع ہے، مرد کے لیے آتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورتیں نہیں ہوں گی. اور پیچھے آپ نے وہ لفظ پڑھا تھا نا، لعنت اختہا، تو کسی نے یہ سوال کیا کہ یہاں مردوں کا ذکر کیوں نہیں، عورت کا ذکر کیوں ہے؟ تو عورت اور مرد کی بات نہیں ہے وہاں، اس سے مراد گروہ ہے، یعنی سسٹر گروپ جو ہے، یعنی اپنے جیسے دوسرے گروہ کو وہ لعنت کرے گی جو اس کے پیچھے آ رہے ہوں گے، یعنی ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے. تو آراف پر کچھ مرد ہوں گے، لفظی معنی یہ بنتا ہے. آراف کیا ہے؟ آراف عرف ان کی جمع ہے. عرف کہتے ہیں بلند جگہ کو. عرف کیا ہے؟ بلند جگہ، اونچی جگہ. جیسے کوئی برجی ہو، کوئی ٹاور ہو یا کوئی دیوار ہو. مرغ کے سر پہ جو کلغی ہوتی ہے وہ ریڈ کلر کی، اس کو بھی عرف الدیک کہتے ہیں. گھوڑے کی گردن پہ جو اٹھے ہوئے بال ہوتے ہیں، اگر آپ نے کبھی گھوڑا غور سے دیکھا تو وہ کھڑے ہوتے ہیں نا بال، ان کو بھی عرف الفردوس کہا جاتا ہے. تو عرف کہتے ہیں اونچی جگہ کو، بلند جگہ. چونکہ بلند جگہ پر کوئی کھڑا ہو تو سب کو نظر آتا ہے، تو یہاں بتایا یہ جا رہا ہے کہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک اونچی جگہ ہوگی، کوئی ٹاور ہوگا یا دیوار ہوگی یا کوئی پہاڑی ہوگی یا وٹ ایور. وہاں پر کچھ مرد کھڑے ہوں گے، کچھ لوگ کھڑے ہوں گے. اور آراف کا لفظ عرف اور معرفت سے بھی ہے، پہچان، یعنی پہچانے جا رہے ہوں گے کیونکہ بلند ہونے کی وجہ سے سب دیکھ سکیں گے. یعرفون، وہ پہچان لیں گے، کلن، ہر ایک کو، بسیماہم، ان کے چہرے سے. سیما جو ہے چہرے کے لیے آ رہا ہے یہاں، ویسے مانا ہوتا ہے علامت، نشانی. ہر ایک کو ان کی نشانیوں سے پہچان لیں گے. ہر ایک سے مراد یہاں کون ہے؟ جنت والے اور جہنم والے، کیونکہ ان دونوں کے بیچ میں کھڑے ہوں گے نا. ایک طرف دیکھیں گے تو جنت والے نظر آئیں گے ان کو، کیونکہ وہ اونچی جگہ پر ہے،
دوسری طرف دیکھیں گے تو جہنم والے ان کو نظر آئیں گے. دونوں کو ان کے چہروں سے پہچان لیں گے، کیونکہ قیامت کے دن انسانوں کے درمیان ظاہری فرق ان کے چہروں کے فرق سے ہوگا. چہرے فرق ہوں گے، اور دونوں طرح کے چہروں کا ذکر قرآن پاک میں بہت واضح طریقے سے بیان کیا گیا ہے. مثلاً سورۃ آل عمران 106 میں آپ پڑھ چکے ہیں، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کچھ چہرے اس دن سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے. سورۃ المطففین آیت 24 میں آتا ہے، تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، تم ان کے چہروں پر نعمتوں کی رونق دیکھو گے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، سورۃ القیامہ میں آتا ہے آیت 22 کہ کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. اور سورۃ عبسہ میں آتا ہے آیت 40 میں، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، کچھ چہروں پر اس دن خاک اڑ رہی ہوگی، خاک آلود ہوں گے، ہوائیاں اڑی ہوئی ہوں گی ان کی. سورۃ طٰہٰ آیت 102 میں آتا ہے، وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، اور ہم اکٹھا کریں گے اس دن مجرموں کو نیلے چہروں والے. زرقا ازرق کہتے ہیں نیلے کو، یعنی ان کے چہرے نیلے ہوں گے. کہیں سیاہ چہروں کا بھی ذکر آتا ہے، کہیں نیلوں کا آتا ہے. سورۃ یونس آیت 27 میں آتا ہے، کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، اتنے سیاہ ہوں گے وہ چہرے کہ جیسے سیاہ رات ہو، اتنے کالے ہوں گے وہ چہرے. تو ہر ایک کس سے پہچانا جائے گا؟ اپنے چہرے سے پہچانا جائے گا. اور امت محمد کی پہچان اس دن کیا ہوگی؟ وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے، پیشانیاں اور ہاتھ پاؤں چمکدار ہوں گے، گلیٹر کی ضرورت نہیں ہوگی، آٹومیٹیکلی چمکیں گے جو جتنا ان کو دھوئیں گے اور خوشی سے وضو کریں گے. تو آراف والے لوگوں کے چہروں سے ان کو پہچان لیں گے. اب یہ آراف والے جو ہیں یہ خود کون ہیں؟ ان کے بارے میں کئی ایک اقوال ہیں، لیکن جو راجح قول ہے وہ یہ ہے، جابر بن عبداللہ نے روایت کیا ہے یہ، کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی. نیکیاں جہنم میں جانے سے روکیں گی، لیکن اتنی بھی نہ ہوں گی کہ جنت میں لے جائیں. کیا سمجھ میں آیا؟ یعنی اتنی نیکیاں ہوں گی کہ جہنم میں نہیں جائیں گے، لیکن اتنی نہیں ہوگی کہ جنت میں جا سکے، کیونکہ جو ان کا نامہ اعمال ہوگا وہ بالکل برابر پہ آ جائے گا. ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس طرح واضح ہوگا سارا حساب کتاب کہ صحابہ کے برابر بھی اگر کسی کی نیکی زیادہ ہوگی تو اسے جنت میں لے جائے گی. صحابہ کہتے ہیں جوں کے انڈے کو، جوں کا انڈا کتنا ہوتا ہے، لیک جس کو بولتے ہیں. اگر اتنی بھی نیکی کسی کی زیادہ نکل آئی تو وہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ایسا ہوگا کہ ٹھیک ہے وہ جنت میں پہنچا دیا جائے گا، پار ہو گیا. لیکن اگر اتنی کم ہو گئی تو بالکل برابر ہو جائے گا. اب ایسے لوگوں کو ایک جگہ انتظار گاہ میں کھڑا کر دیا جائے گا. نیکیاں ہیں، جنت میں جا نہیں سکتے لیکن جہنم سے بھی روک رہی. اسی طرح برائیاں ہیں لیکن نیکیوں کے برابر ہیں، لہٰذا ابھی دوزخ میں بھی نہیں بھیجا جا رہا. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو کیفیت ہوگی یہ بالکل گو مگو کی ہوگی، جو کہ آگے بھی ہم دیکھیں گے کہ وہ جنت والوں کو پکار کے کہیں گے کہ تم پہ سلامتی ہو. وہ اس میں داخل نہیں ہوں گے مگر امید رکھتے ہوں گے. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے ماں باپ کی نافرمانی کر کے جہاد کیا اور شہید ہو گئے. شہادت کی وجہ سے جہنم میں نہیں جا رہے، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے جنت میں بھی نہیں جا رہے. یعنی ماں باپ کی نافرمانی رکاوٹ بن جائے گی سارے اچھے کاموں کے باوجود کہ وہ جنت میں جا سکے. آپ کو یاد ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بچے کی جان نہیں نکل رہی تھی، دیر تک نزا میں رہا، جان نہیں نکل رہی. معاملہ آپ کے حضور پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ پتہ کرو. تو پتہ چلا کہ ماں کا نافرمان تھا. ماں کو کہا معاف کر دو، اس نے کہا میں نہیں معاف کروں گی، اس نے مجھے بہت تپایا. تو آپ نے فرمایا اچھا تم آگ بھڑکاؤ اور اس میں اس کو ڈالو تاکہ اس کی جان نکلے. جب ماں نے یہ سنا تو اس وقت پھر معاف کر دیا اور اس کی روح جو ہے وہ پرواز کر گئی. تو ماں باپ کو تڑپانا اور ستانا اور ان کی نافرمانی کرنا انسان کے نیک اعمال میں بھی رکاوٹ بن جاتا ہے کہ بہت اچھے ہیں آپ، بہت کچھ کر لیا آپ نے، لیکن ماں باپ کو ناراض کیا ہوا ہے.
تو ایسے میں وہ جو ناراضگی ہے ان کی، وہ کیا بن جائے گی؟ جنت میں جانے سے رکاوٹ. وہاں کھڑے ہیں انتظار میں، حالانکہ شہادت پائی، اور شہید تو فوراً جنت میں پہنچا دیا جاتا ہے. کیونکہ ماں باپ جتنی تکلیف اٹھاتے ہیں، یہ جتنی خیرخواہی کے ساتھ بچوں کی پرورش کرتے ہیں، وہ دنیا میں کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. یہ اللہ نے حق رکھا ہے ان کا. بہرحال تو یہ آراف میں سٹک ہوں گے. اب وہ پکاریں گے وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، کیونکہ اوپر کھڑے ہوں گے، ادھر بھی لوگ نظر آ رہے ہیں، ادھر بھی آ رہے ہیں. اب جنت والوں سے بات کریں گے، ان سلام علیکم، کہ تم پر سلام ہو. ان کو سلام بولیں گے. لم يدخلوها، وہ ابھی اس میں داخل نہیں ہوں گے. وہم یطمعون، اور وہ امید رکھتے ہوں گے، طمع رکھتے ہوں گے. طمع کہتے ہیں شدید خواہش کو. شدید خواہش ہوگی ان کی کہ بس جلدی وہاں پہنچ جائیں. اور ویسے بھی جنت والوں کی نعمتیں اور آرام اور سکون اور خوشی اور ان کے چہروں کا روشن ہونا اور ان کے چہروں پہ تر و تازگی اور نعمتیں اور بہاریں دیکھ کر ان کا شدید دل چاہے گا کہ ہم بھی فوراً وہاں پہنچ جائیں. لیکن پہنچ نہیں سکیں گے، اس لیے کہ ابھی آپ کے پاس وہ نہیں ہے جو وہاں پہنچنے کے لیے چاہیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، جیسے کسی مشین میں آپ کو چینج ڈال کے کچھ نکالنا ہوتا ہے، 99 پینس آپ ڈال دیتے ہیں، لیکن ایک پینس کی کمی سے نہیں نکال سکتے اس کو. سب کچھ ہے آپ کے پاس، کیا ہوا؟ ایک پینس ہی تو ہے. گرا ہوا پڑا نظر آئے تو انسان بادر بھی نہیں کرتا اٹھانے کو، لیکن وہاں اس کی کتنی شدید ضرورت ہے کہ آپ پیاس سے تڑپ رہے ہیں، ایک پینس کم ہے کہ آپ پانی کی بوتل نکال سکے مشین سے. تو اسی طرح قیامت کے دن بھی اللہ تعالی باریک طریقے سے بندوں کی نیکیاں اور بدیاں الگ الگ کریں گے. دنیا میں اتنے چانسز ہیں نیکی کمانے کے، اتنے، لیکن بعض اوقات ہم کہتے بس اتنا کافی ہے، اس سے آگے جانے کی ضرورت نہیں. کرتے نا، ہم سب کرتے، بہت ہو گیا. تھوڑا سا بھی کر کہتے بہت ہو گیا، وہ تو اتنا بھی نہیں کر رہا. اتنا حریص ہونا چاہیے، بالکل ایسے ہی جیسے آپ آراف پہ کھڑے ہو کے جنت میں جانے کے حریص ہیں کہ کسی طرح پہنچ جائے. وہ حرص آج ہونی چاہیے. اچھا یہ بھی موقع ہے نیکی کا، یہ بھی کر لو، یہ کر سکتے ہیں، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، جتنا کر سکتے ہیں جس میں آپ کا بعض اوقات لگتا بھی کچھ نہیں. تو اس چیز کی قدر انسان کو آج نہیں آ رہی، لیکن کل قیامت کے دن وہ شدت سے چاہے گا. وہم یطمعون، یطمعون جو ہے نا، صرف رجا نہیں ہے، صرف امید نہیں ہے، شدید قسم کی طلب. اسی لیے پھر عام طور پہ طمع کس معنی میں لیا جاتا ہے؟ لالچ. لالچ کس قسم کی خواہش ہوتی ہے؟ شدید گریڈ جس کو کہتے ہیں، کہ بس کسی بھی قیمت پہ پہنچ جائے، مل جائے جنت. اور یہ آراف کا جو مقام ہے نا، اس کے بارے میں سورۃ الحدید آیت 13 میں آتا ہے فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ، ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی. جنت اور جہنم والوں کے بیچ میں ایک دیوار ہوگی. لہو باب، اس دیوار میں ایک دروازہ بھی ہوگا، یعنی ادھر ادھر جانے کی جگہ بھی ہوگی. باطنہ فیہ الرحمہ، اس کے اندر کی طرف رحمت ہوگی. وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور اس کے سامنے باہر کی طرف عذاب ہوگا. یعنی ایک طرف دوزخ اور ایک طرف جنت. اس بیچ میں وہ لوگ کھڑے ہیں اور انتظار میں ہیں. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، اور جب پھیری جائیں گی ان کی نگاہیں تلقاء اصحاب النار، آگ والوں کی طرف، قالو، پکار اٹھیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا، نہ تو بنا ہم کو، نہ کر ہم کو، مع القوم الظالمین، ظالم قوم کے ساتھ، ہمیں ظالموں کے ساتھ نہ کر. تلقاء کا لفظ جو ہے یہ طرف یا سمت یا ڈائریکشن یا جہت کے لیے آتا ہے، اور ویسے کہتے ہیں ملاقات کی جگہ کو. لقاء سے نکلا ہے. لقاء کس کو کہتے ہیں؟ آمنا سامنا کرنے کو، ملاقات کرنے کو. تو جب ان کی نگاہیں آگ والوں کی طرف پھیری جائیں گی، یہ کیوں کہا پھیری جائیں گی؟ کیونکہ برے منظر انسان دیکھ نہیں سکتا، دیکھنا ہی نہیں چاہتا. آپ کبھی ایسی کوئی تصویر دیکھیں جو آپ کے دل کو نہیں لگتی تو آپ فوراً آنکھیں بند کر لیتے ہیں یا اس طرف دیکھنا ہی نہیں چاہتے. لیکن وہاں ان کی نگاہیں پھیر کے دکھایا جائے گا، پھیری جائیں گی، دیکھو ان کو. قالو، وہ کہیں گے، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، نہ تو کر ہمیں ظالموں کے ساتھ، ہم ان کے پاس نہیں جانا چاہتے، ہمیں دوزخ میں نہ بھیج. تو ان آیات سے بھی واضح ہو رہا ہے کہ آراف والے پھر کون ہوں گے؟ کہ جو جنت اور دوزخ کے بیچ کی جگہ پر ہوں گے، انتظار میں ہوں گے. نیکیاں اتنی نہیں کہ جنت میں جا سکے، اور
ایسی ہیں کہ جہنم میں بھی جانے سے روک رہی ہیں اور بیچ میں ہیں. وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ. اب یہ آراف والے کچھ لوگوں کو آواز دیں گے جن کو وہ ان کے چہروں سے پہچانتے ہوں گے. یہ جہنم میں پڑے ہوئے ہوں گے. ان کے جانے پہچانے لوگ جو جہنم میں ہوں گے ان کو بلائیں گے، بات کریں گے ان سے. اور کیا بات ہوگی؟ قالو، کہیں گے ما اغنا عنکم جمعکم، تمہارا جتھا، تمہاری جماعت، تمہاری پارٹی، تمہارا گروہ، تمہارے ساتھی تمہارے کسی کام نہ آئے. ما اغنا عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون، اور جو کچھ بھی تم تکبر کرتے تھے. اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمہ، کیا یہی ہے نا وہ لوگ جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ ان کو اپنی رحمت سے فیضیاب نہ کرے گا. یعنی مسلمانوں کے بارے میں دوزخ والے کیا کہتے تھے؟ ہاں یہ اتنے اچھے لوگ ہوتے تو پھر یہ دنیا میں اتنے مفلس کیوں ہوتے، یا ان کا مذاق اڑاتے تھے اور دعوے کرتے تھے کہ نہیں ان کو جنت نہیں مل سکتی. فرمایا وہ جن کو تم کہتے تھے نا تمہیں جنت نہیں ملے گی، وہ تو آج جنت میں پہنچے ہوئے ہیں. کیا ہوا تمہارے اس خیال کا؟ ان سے تو کہا گیا ہے ادخلوا الجنت، داخل ہو جاؤ جنت میں. لا خوف علیکم، نہ تم پر کوئی خوف ہوگا. ولا انتم تحزنون، اور نہ تم غمگین ہوگے. آراف والوں میں ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ اس سے اہم ترین ایک سبق ملتا ہے ہم سب کو. کسی بھی نیک یا برے عمل کو چھوٹا یا معمولی اور غیر مؤثر مت سمجھو. یہ مت سمجھو کہ اس سے کیا فرق پڑے گا. عموماً ہم غلط کام کر کے سوچتے ہیں اس سے کیا کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ چھوٹی سی بات ہے. معلوم نہیں کس چیز پہ بخشش ہو جائے اور کس چیز پہ پکڑ ہو جائے. امتحان تو امتحان ہے نا. آپ نے دنیا میں نہیں دیکھا ٹیسٹ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مشکل ہو یا آسان ہو، امتحان تو امتحان ہے، اس کا تو نام ہی کافی ہے. لیکن آخرت کا امتحان ہم کو امتحان کیوں نہیں لگتا؟ اس کے بارے میں سوچ کے ہمارے اندر امتحان کی فیلنگ کیوں نہیں آتی؟ کبھی آئی، کبھی پیٹ میں درد اٹھا آخرت کا سوچ کے؟ نہیں اٹھتا. چلو لکھیے، اب شاید ہی کبھی پڑھ لیں آپ دوبارہ اور یاد آ جائے. کیا میں اپنے کسی گناہ پر تنہائی میں بیٹھ کر واقعی روئی ہوں کہ میرا رب مجھ کو معاف کر دے؟ کیا اپنے کسی گناہ کے گناہ ہونے کا شدت سے احساس ہوا؟ اصل میں نا ہمیں اپنے گناہ کا احساس نہیں ہوتا. مشکل یہ ہم اپنے آپ کو اتنی ڈھیل دیتے، اتنی چھوٹ دیتے، ہم کہتے پھر کیا ہوا، کوئی بات نہیں. گناہ ایک بوجھ ہوتا ہے نا، لا تزر وازرۃ وزر اخری. تو کچھ بوجھ جو ہیں ان کو ہم بوجھ سمجھتے نہیں، اس لیے اٹھانے میں کوئی قباحت بھی نہیں. مثلا ہمارے اپنے جسم پہ جتنا بھی گوشت چڑھ جائے اس کا بوجھ ایسا نہیں محسوس ہوتا. ہاں اگر 10 کلو گھی کا ڈبہ اٹھا کے چلنا پڑے تو وہ ایکسٹرا ایک الگ سے بوجھ محسوس ہوگا. تو دوسرے کی چھوٹی سی برائی اور گناہ بھی جو ہماری ذات سے الگ ہو وہ تو بہت بڑا لگتا ہے، اور اپنا سیروں وزن بھی محسوس نہیں ہوتا کیونکہ اپنے ساتھ جو چمٹا ہوا ہے. گناہوں کا بھی یہی حال ہے، وہ ہمارے ساتھ ساتھ چمٹے ہوئے نا تو ہم کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہم نے کچھ اٹھایا ہوا بھی ہے. ونادا اصحاب النار اصحاب الجنہ، اور آگ والے جنت والوں کو پکاریں گے. اب جہنم والے واپس ان سے بات کر رہے ہیں. کیا ان افیزوا علینا من الماء، کہ جنت کا کچھ پانی ہم پہ بھی پھینکو. او مما رزقکم اللہ، یا اس میں سے جو اللہ نے تم کو رزق دیا. یعنی بھیک مانگیں گے، اپنے ہی رشتہ داروں دوستوں سے کہیں گے خدا کے لیے کچھ پانی بھیج دو، کچھ کھانا ہی بھیج دو. یہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ جیسے مثلا کسی علاقے میں بجلی چلی جائے، پانی چلا جائے، تو رشتہ دار دوسری جگہوں پر اپنے رشتہ داروں کو فون کر کہتے بھی دیکھو یہاں تو کل سے بجلی نہیں، نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ کچھ، تو یا کہ مجھے لے جاؤ یا کچھ بھجوا دو. جیسے دنیا میں ایک دوسرے سے انسان توقع رکھتا ہے مشکل کے وقت میں، تو وہاں بھی یہ مشکل کے وقت میں ان کو پکار کے کہیں گے کہ کچھ تو ہمارا بھی سوچو. قالو، وہ کیا جواب دیں گے رشتہ دار؟ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کہ بے شک اللہ نے یہ دونوں چیزیں حرمہما، ہما کیوں؟ پانی بھی کھانا بھی،
حرام کر دیا ہے، یعنی جنت کا کھانا پانی حرام ہے کس پر؟ علی الکافرین، کافروں پر۔ تم لوگ یہاں سے کچھ بھی نہیں پا سکتے۔ یہ کون کافر تھے جن پہ جنت کا کھانا پانی حرام؟ ذرا غور کیجئے، الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا، شغل میلہ بنا لیا اپنے دین کو۔ دین کو تفریح بنانا کیا ہوتا ہے؟ دین کو شغل بنا لینا کیا ہوتا ہے؟ ہم شغل کب کرتے ہیں؟ تفریح کب کرتے ہیں؟ ویکنڈ پہ، فارغ وقت میں، ایسے ہی ہے نا، ہر وقت تھوڑی تفریح ہوتی۔ تو دین کو تفریح بنانے کا ایک مطلب پھر کیا ہوا؟ صرف فارغ وقت کا کھیل۔ جب فارغ ہوئے سب دنیا کے کام کر لیے، پھر کہا چلو انجوائمنٹ کے لیے کوئی درس سن آتے ہیں یا کچھ کام کر لیتے ہیں، یعنی پوری سنجیدگی سے نہیں لیا اس کو۔ دنیا کو تو پوری سنجیدگی سے لیا اور دین کو تفریحاً لیا، جب موڈ ہوا کر لیا، جب موڈ نہیں تو نہ صحیح۔ دین کو مذاق بنا لیا، دین کو کھیل بنا لیا، جب دل چاہا دیندار بن گئے، جب دل اکتا ہے سب کچھ اتار پھینکا۔ کیونکہ کھیل کے ساتھ بھی کیا ہم کرتے ہیں، جب دل ہوتا ہے کھیلتے ہیں، جب بور ہو جاتے ہیں پھینک دیتے ہیں۔ بچوں کو آپ دیکھیں کھلونوں کا کیا کرتے ہیں، بازار میں کہیں دیکھ لیں تو رو رو کے برا حال کریں گے کہ یہی خریدنا ہے، اور جب خرید لیں گے تو گھر لا کے توڑ پھوڑ کے ایسا پھینکیں گے، کہیں بھی یہ اس سے کھیلو تو نہیں، اس سے نہیں کھیلنا۔ پھر کئی دن گزرنے کے بعد پھر خیال آ جاتا چلو اس کو جوڑ لیتے ہیں۔ جو لوگ دین کو بھی کھیل بناتے ہیں وہ بھی یہی کرتے ہیں۔ جذبات میں کبھی دین کے لیے رو لیا، پھر اس کے بعد اس کو تھوڑا سا اپنا لیا، جب دل بھر گیا پھر اس کو چھوڑ دیا، اور پھر کبھی خیال آ گیا تو سٹور سے نکال کر اس کو جوڑ توڑ لیا، صرف ایک شغل، ٹائم پاس کرنے کے لیے۔ اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیات الدنیا، وجہ کیا تھی؟ دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ وہ سمجھتے تھے دنیا ہمیشہ یہی رہنی ہے، اس لیے ساری محنت دنیا پہ کر لو۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، آج ہم بھی ان کو بھلا دیں گے، جہنم میں پھینک کے فراموش کر دیں گے۔ یہ بالکل ایسے جیسے کوئی شخص بخار میں تپ رہا ہو تو اس کو انسان کسی کمرے میں ڈال کے بند کر کے تو خود گھر سے چلا جائے، وہ پیچھے سے چیخے چلائے روئے مرے جیے جو مرضی کرے، اور اس سے پوچھا جائے بھی ایسے کیوں کیا، کہ اگر ہمیں یاد ہو کہ تم بیمار ہو تو پھر ہم گھر سے کیسے نکلے، تو تم کو بھلانے کے لیے ہم نے کیا۔ ان کا بھی حال یہی ہوگا کہ جہنم میں پھینک کر ان کو دروازہ بند کر کے بھلا دیا جائے گا، کہ کوئی جل بھی رہے تھے اور رو بھی رہے تھے اور پریشان بھی تھے۔ کیوں ان سے اتنا ظالمانہ سلوک؟ نہیں، ظالمانہ نہیں، اس لیے کہ کما نسوا لقاء یومہم ھذا، جیسا یہ بھولے ہوئے تھے آج کے دن کی ملاقات کو۔ انہوں نے کب یاد رکھا تھا کہ ہمیں مرنے کے بعد خدا کو حساب دینا ہے؟ انہوں نے سمجھا تھا کہ لوٹنا ہے ہی نہیں۔ انہ یظن ان لن یحور، یہ تو سمجھتا تھا کوئی واپسی ہے ہی نہیں، کوئی جواب ہی نہ ہوگا۔ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، خوب مزے کرو کہ دنیا دوبارہ تھوڑی ملے گی۔ مثلاً آپ دیکھیں ہم شادیوں کے موقع پہ ہر غلط کام کرتے ہیں، یہ کہہ کے لو ایک ہی دفعہ تو شادی ہوتی ہے، ایک ہی تو دفعہ، اب یہ بھی نہ کریں وہ بھی نہ کریں، ہر غلط کام یہ سوچ کے کر لیتے ہیں اچھا سب تو کر رہے ہیں اب ہم ہی نہ کریں۔ وما كانوا بآیاتنا یجحدون، تیسرا قصور کہ یہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ پہلا، دین کو کھیل تماشا بنا لیا، فارغ وقت کا کھیل۔ دوسرا، آخرت کی ملاقات کو بھلا دیا۔ تیسرا، اللہ کے احکامات کا انکار کر دیا۔ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس قسم کے بندے سے کہے گا، کیا میں نے تجھے بیوی بچے نہ دیے، تجھے عزت و اکرام سے نہ نوازا، کیا اونٹ اور گھوڑے تیرے تابع نہ تھے؟ آج کے دور میں گاڑیاں کہہ سکتے ہیں۔ کیا تو سرداری کرتے ہوئے لوگوں سے چنگی وصول نہ کرتا تھا، یعنی تمہاری اتھارٹی نہ تھی؟ وہ کہے گا کیوں نہیں یا اللہ، یہ سب باتیں صحیح ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، کیا تو میری ملاقات کا یقین رکھتا تھا؟ وہ کہے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، پس جس طرح تو مجھے بھولا رہا آج میں تجھے بھول جاتا ہوں۔ اور یاد رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ کتاب، وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، البتہ تحقیق لائے ہیں ہم ان کے پاس ایک کتاب جسے ہم نے علم کی بنا پر تفصیلاً پیش کیا ہے۔
کھول کھول کے رکھ دیا ہم نے علم کے ساتھ. یعنی جو کچھ بھی ہے اس کتاب میں وہ بالکل سچ اور برحق ہے اور پورے پورے دلائل پر مبنی ہے. اس کتاب میں ایک بات بھی ایسی نہیں کہ جس کے پیچھے دلیل نہ ہو یا جو سچائی پر مبنی نہ ہو. ہدم و رحمتن، اور کیا ہے یہ کتاب؟ علم والی ہے، مزید ہدایت اور رحمت والی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور رحمت کے بارے میں بھی آپ پیچھے پڑ چکے. یہ کتاب رحمت ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ یعنی اس کتاب کا آنا دراصل اللہ کی رحمت کا اظہار ہے کہ اللہ اپنے بندوں کا بھلا چاہتا ہے. اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرنا چاہتا. اللہ اپنے بندوں کو سیدھا راستہ دکھانا چاہتا ہے. تو سیدھا راستہ دکھانا اصل میں کیا ہے؟ اللہ کی رحمت. ایسا نہیں کیا اس نے کہ راستہ دکھائے بغیر ہم سے سیدھے راستے پہ چلنے کا مطالبہ کیا ہو. لیکن یہ سب چیز کس کو فائدہ دے گی؟ لقوم یؤمنون، اس قوم کو، ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہوں. کس پر؟ کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے ھدی للمتقین. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن پاک کی کسی ایک آیت یا کسی ایک بات کو بھی آپ غلط نہیں ثابت کر سکتے. وہ اپنے لیے علمی بنیادیں رکھتی. آج کے دور میں بھی آپ دیکھیے کہ جتنی بھی سائنس ترقی کر رہی ہے تو آہستہ آہستہ الٹیمیٹلی جن نتائج تک وہ پہنچ رہی ہے وہ قرآن سے بہت حد تک مطابقت رکھتے ہیں. سورۃ فصلت آیت 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنریہم آیاتنا، ان قریب ہم دکھائیں گے ان کو اپنی آیات، فی الآفاق، آفاق میں، کائنات میں، وفی انفسہم، اور ان کی اپنی ذات میں، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ یہ بات ان کے سامنے بالکل واضح ہو جائے گی کہ یقیناً یہ حق ہے، یہ بالکل سچی کتاب ہے. اور آپ دیکھیے کہ کس کانفیڈنس کے ساتھ یہ کتاب اپنے بالکل ابتدا اور شروع میں ہی کہتی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کیونکہ یہ علم پر مبنی ہے، ہدایت کے لیے آئی ہے اور اللہ کی رحمت کا اظہار ہے. لیکن یہ سب فائدے ایمان والوں کو حاصل ہوتے ہیں. هل ينظرون الا تأویلہ، نہیں وہ انتظار کر رہے، حل کے بعد اللہ آئے تو معنی کیا ہو جاتا ہے؟ نہیں وہ انتظار کر رہے. ینظرون کا معنی ہے ینتظرون، انتظار. الا مگر، تأویلہ، اس کی تعویل کا. تعویل کا روٹ کیا ہے؟ حمزہ واو لام. اسی سے لفظ کیا بنتا ہے؟ اول کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پہلا. اولا پڑھ چکے نا آپ. تو حمزہ واو لام سے نکلا ہے تعویل، جس کا معنی ہوتا ہے اصل کی طرف لوٹنا، بیک ٹو بیسکس. تو تعویل ہوتا ہے اصلی مراد کی طرف لوٹنا، آیت کا جو اصل معنی ہے اس کو پانا. تو اسی سے پھر نکلا تعویل کا معنی انجام، نتیجہ. نہیں وہ انتظار کر رہے مگر اس کی تعویل کا، یعنی نتیجے کا، انجام کا. کس کے؟ اس دنیا کے. یعنی یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ کس بات کا انتظار ہے انہیں؟ کہ دنیا ختم ہو جائے اور ان کے اعمال کا نتیجہ سامنے آ جائے. یوم یأتی تأویلہ، جس دن آ جائے گا اس کا انجام، یعنی قیامت کا دن. یقول الذین، کہیں گے وہ لوگ، نسوہ، جو بھولے رہے اس کو. کس کو؟ یوم کو، قیامت کے دن کو. من قبل، اس سے پہلے، کیونکہ پیچھے گزر چکا نا کہ ان کو بھلا دیا جائے گا جیسے وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے. اور اللہ تعالیٰ کا بھلانا کیا ہے؟ یعنی ان کو ان کی مصیبت میں اس طرح چھوڑ دینا کہ ان کی آہ، فریاد، پکار، دعا کچھ بھی نہ سنی جائے، گویا وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. اس طرح لوگ بھلا دیے جائیں گے کہ ان کی چیخیں، ان کا شور، ان کا ہنگامہ، رونا دھونا کچھ بھی نہ سنا جائے گا، بالکل forget about کر دیا جائے گا. تو جس دن اس کی تعویل یا اس کا انجام سامنے آ جائے گا، یقول الذین، تو کہیں گے وہ لوگ، نسوہ، جو اس کو بھولے رہے، یعنی قیامت کے دن کو، من قبل، اس سے پہلے. کیا کہیں گے وہاں جا کر؟ قد جاءت رسل ربنا بالحق، تحقیق لائے ہمارے رب کے رسول حق. اب آپ دیکھیے کہ یہی قول جنت والے بھی کہیں گے، پیچھے پڑ چکے نا.
کہ ہمارے رب کے رسول حق لائے تھے، لیکن ان کا یہ قول قبول کر لیا جائے گا اور ان کا یہ اقرار قبول نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ انہوں نے اپنے وقت پر قبول کی تھی یہ بات. انہوں نے یعنی اہل جنت نے یہ بات کون سی؟ قد جاءت رسل ربنا بالحق، دنیا میں ہی مان لی تھی، انجام کے سامنے آنے سے پہلے ہی اس کو قبول کر لیا تھا. آج ہم ذرا اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم اس کو کتنا قبول کرتے ہیں. جب بھی کوئی اللہ کا حکم ہمارے سامنے آتا ہے اور ہماری عقل میں نہیں سماتا یا ہمارے دل کو نہیں لگتا یا ہمیں اس میں کچھ مشکل لگتی یا اس کی حکمت ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، تو ہم اس کو ماننے کے لیے کتنا تیار ہوتے ہیں. حق کا انکار کیا ہے؟ تکبر. دنیا ایک ایسی امتحان کی جگہ ہے جہاں طرح طرح کے لوگ ہیں اور ان لوگوں میں کچھ کیا کرتے ہیں، حق کے راستے کے ٹیڑھا پن اور کجی تلاش کرتے رہتے ہیں جو کہ ہے نہیں مگر وہ اس میں سے نکال لیتے ہیں. مثلا بنی اسرائیل آپ دیکھیے کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ دیکھو ہفتے کے دن مچھلیاں نہ پکڑنا. انہوں نے کیا کیا؟ اس حکم کو کس طرح لیا؟ بہت سمارٹلی، کہ جمعے کو جال ڈال دیتے اور اتوار کو اٹھا لیتے اور کہتے کہ ہم نے تو اللہ کا حکم مان لیا، حالانکہ وہ اس میں ہیلا سازی کر رہے تھے، چالاکی کر رہے تھے. کتنی سخت سزا دی گئی کہ ان کو بندر بنا دیا گیا. کہ بندر انسان سے قریب تر ہوتے ہیں نا، کہ کوئی دیکھے تو کہ ہاں انسان، لیکن وہ انسان نہیں رہے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ بار بار ان کے بارے میں کہا گیا کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ کلام میں تحریف کر دیتے ہیں، کلام کو اس کی جگہ سے پھیر دیتے ہیں. تو اس دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں، خود مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو کلام کو اس کے اصل معنی سے پھیر دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں، بات کو کچھ سے کچھ بنا دیتے ہیں، کچھ سے کچھ معنی اور تفسیر اور معلوم نہیں کیا کیا نکالتے رہتے ہیں. اور لوگ اپنی عقل استعمال نہیں کرتے، وہ ان کے پھیر میں آ جاتے ہیں اور یہیں سے پکڑ ہو جاتی ہے. تو آج ہم سب کو اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم اس حق کو حق مانتے ہیں؟ کیا رسولوں کی طرف سے لائی ہوئی بات کو ہم سچا سمجھتے ہیں یا ہمیں اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ یہ کیوں کہا گیا؟ ٹھیک ہے، حکمت جاننا ایک اور بات ہے، سوال آپ کریں سمجھنے کے لیے، لیکن یہ کہنا کہ یہ تو میری عقل کو ہی نہیں لگتی بات، اور یہ تو اس دور میں ہو ہی نہیں سکتی، اور یہ تو 1400 سال پہلے کے لیے تھی. تب آپ خود سوچئے کہ ایسا کہنے والے دراصل اپنے عمل سے کیا ظاہر کر رہے ہیں کہ انہیں رسولوں کی لائی ہوئی چیزوں پر اعتراض ہے. وہ اس کے مقابلے میں اپنی عقل اور اپنی خواہشات اور اپنے جیسوں کی بنائی ہوئی باتوں اور فلسفوں پر زیادہ یقین رکھتے ہیں. کچھ لوگوں کو اللہ کی بات اس قدر اٹریکٹ کرتی ہے کہ وہ اللہ کی کوئی بھی بات سنتے، کوئی حکم، وہ کہتے ہیں یہ رب نے اتارا ہے. وہ حق سنتے اور ان کی آنکھیں آنسوں سے چھلک پڑتی ہیں، جیسے نصارہ تھے، نجاشی اور اس کے ساتھی جو تھے، انہوں نے حق کو سنا، کوئی تکبر نہیں، کچھ نہیں، رونے لگ پڑے، آنسو بہانے لگ گئے کہ یہ تو بالکل سچی بات ہے، وہ قبول کر لیا اس کو. اور کچھ لوگ قبول کرنے کی بجائے اس کا ٹیڑھا پن تلاش کرنے لگتے. تو یہ دو مختلف طرح کے لوگ ہیں نا. آج ہم کن میں شامل ہیں؟ کیا ہمیں حق اٹریکٹ کرتا ہے کہ اچھا یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے، ٹھیک ہے میں کر لوں گی، مجھے تو کوئی مشکل نہیں، اللہ کی بات بالکل سچی بات ہے، آخر کیا مشکل ہے اس میں؟ کچھ مشکل نہیں، ہم تو مسلمان اسی لیے. اور کچھ لوگ وہ کہتے تو ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن اللہ کی کوئی بات سامنے آئے تو ماننے کو تیار نہیں، اس کے آگے جھکنے کو تیار نہیں. تو فرق ہو جاتا ہے نا پھر. تو اپنے آپ کو ڈھونڈیے، آپ کہاں کھڑے ہیں؟ کسی بھی حکم کے بعد دل کا حال کیا ہوتا ہے، کیا چاہتے ہیں؟ بعض لوگ قرآن کی بات ان کو اپیل ہی نہیں کرتی، وہ کہتے ہیں ہمیں اس میں کوئی لاجک نہیں نظر آ رہی، ہمیں اس کی کوئی ریزن نہیں سمجھ میں آ رہی. اس کے مقابلے میں کوئی اسکالر ہو، کوئی آرٹسٹ ہو، کوئی فلسفی ہو، کوئی سائنٹسٹ ہو، وہ اگر کوئی بات کہہ دے تو اس سے بہت جلدی مرعوب ہو جاتے ہیں، اس کے آگے بہت جلدی سر جھکا دیتے ہیں، اس کو فوراً قبول کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تو سائنٹیفک فیکٹس پر بیسڈ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب ہم نے قصے کہانیوں کی نہیں، کوئی جھوٹ موٹ جمع کر کے نہیں بھیجی، یہ کتاب فصلناہ علی علم، اور عربی زبان میں سائنس کے لیے لفظ علم استعمال ہوتا ہے، یعنی ثابت شدہ فیکٹس پر مبنی ہے، یہ جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا. لیکن یہ اب ہر ایک کا امتحان ہے
کہ کون اس پر اس طرح ایمان لاتا ہے کہ اس کے دل میں کوئی ڈاؤٹ نہ ہو، اور کون اس پر اس طرح ایمان لایا ہوا ہے کہ بس وہ مجبوراً کا ایمان ہے اور ساتھ دل میں شکوک و شبہات ہیں، اعتراضات ہیں، اور ایک ایک حکم کے پیچھے بحث مباحثے ہیں۔ تو ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس قسم کا مسلمان ہے، کیونکہ جیسی سوچ ہوگی، جیسا عمل ہوگا، انجام بھی ویسا ہی ہوگا۔ تو وہاں پر وہ کیا کہیں گے؟ قد جاءت رسل ربنا بالحق فہل لنا من شفعاء، پس کیا ہے ہمارے لیے کوئی سفارشی؟ کہیں سے کوئی سفارشی مل سکتے ہیں؟ فیشفعوا لنا، وہ ہماری سفارش کر دیں۔ لیکن کیا ہوگا سفارش کا حال؟ سورۃ المدثر آیت 48 میں آتا ہے فما تنفعہم شفاعۃ الشافعین، ان کے حق میں اگر کوئی سفارش کرنا بھی چاہے تو ان کو سفارش فائدہ ہی نہ دے گی، کیونکہ ان کے حق میں سفارش قبول نہ ہوگی۔ سورۃ الانبیاء آیت 28 میں آتا ہے وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، کہ سفارشی ان کے لیے سفارش بھی نہ کریں گے مگر جس سے وہ راضی ہو جائے۔ سب کو سفارش کی اجازت بھی نہ ہوگی۔ دنیا میں ایسا ہوتا ہے نا، جب انسان کا کوئی کام اٹک جائے تو پھر وہ کیا تلاش کرتا ہے؟ کس سے مدد لوں، کس کو کہوں کہ وہ آگے کہہ دے اور معاملہ آسان ہو جائے۔ او نردو، اور اگر کوئی سفارشی نہیں تو ہمیں ہی واپس ذرا بھیج دیا جائے۔ نردو رد سے، لوٹایا جائے ہم کو۔ واپس کس لیے جانا چاہیں گے؟ دنیا کی طرف۔ فنعمل، پھر ہم عمل کر لیں، غیر الذی کننا نعمل، اس کے سوا جو ہم عمل کرتے تھے۔ اب دیکھیں سورۃ المومنون میں بھی آتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ یا رب مجھے واپس بھیج دے کہ میں کوئی اچھے کام کر لوں، اس دنیا میں جسے میں چھوڑ آیا ہوں مجھے وہاں واپس لوٹا، کہ ابھی تک جو کام میں نے نہیں کیا میں ذرا وہ جلدی سے کر لوں جا کے۔ آج ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، مہلت ہوتی ہے، موقع ہوتا ہے، چانس ہوتا ہے، اپرچونٹی ہوتی ہے، لیکن ہم نہیں ہلتے، ٹس سے مس نہیں ہوتے، ہم نہیں کرتے، سوچتے رہتے ہیں اچھا کر لیں گے نا، پھر کیا ہوا، جلدی کس بات کی، کر لیں گے۔ ایک ایک نماز کے وقت کہتے رہتے ہیں اچھا پڑھ لیں گے نا، پڑھ لیں گے، اور تاخیر کر کے پڑھتے ہیں۔ کوئی بھی نیکی کا موقع ہو تو کتنی تیزی سے ہم اس کی طرف لپکتے ہیں، یہی ہمارا امتحان ہے۔ اور وہاں پر وہ کیا کہیں گے؟ یا رب ایک دفعہ واپس بھیج، ہم کچھ کر کے آئیں، اور اب ہم وہ غلط کام نہیں کریں گے جو ہم کرتے تھے، غیر الذی کننا نعمل، اب ہم اچھے کام کر کے آئیں گے۔ سورۃ السجدہ میں بھی آتا ہے فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، ہمیں واپس لوٹا، ہم کچھ اچھے کام کریں، اب ہمیں بالکل یقین آ گیا۔ سورۃ الانعام میں آپ پڑھ چکے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، کاش تم دیکھ سکو جب وہ آگ پہ کھڑے ہوں گے۔ فقالوا، کیا کہیں گے؟ یا لیتنا نرد، کاش ہم واپس لوٹائے جائیں، ولا نکذب بآیات ربنا، اور ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں، ونکون من المؤمنین، اور ہم مومنوں میں سے ہو جائیں۔ لیکن کیا ان کی یہ پکار سنی جائے گی؟ ان کا یہ رونا، چیخنا، چلانا، تڑپنا کہ یا رب ایک چانس اور دے؟ آج چانس ہے اور ہم اویل نہیں کر رہے، ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے، صرف سستی کے مارے ادھر ادھر وقت ضائع کر رہے ہیں، اور کل چانس نہیں ہوگا اور روئیں گے اور تڑپیں گے، اور آج چانس ہے تو فائدہ نہیں اور کل چانس نہیں تو طلب بڑھ جائے گی۔ قد خسروا انفسهم، انہوں نے اپنے آپ کو خود نقصان میں ڈالا، کسی نے ان کو کچھ نہیں بگاڑا، یہ خود ہی اپنا نقصان کرنے والے تھے۔ وضل عنہم، اور گم ہو جائیں گے ان سے، کون؟ ما کانوا یفترون، جو کچھ وہ گھڑا کرتے تھے۔ کیا؟ شرک، یعنی جو وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بناتے تھے، اور جن کے بارے میں ان کے بڑے دعوے تھے اور زوم تھا کہ کل وہ ہمارے کام آئیں گے۔ وہ کہتے تھے، جیسے سورۃ یونس آیت 18 میں آتا ہے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ بت اور یہ سب ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس، ہماری سفارش کریں گے، وہ سارے ان کو چھوڑ دیں گے۔ پیچھے پڑھا نا آپ نے، وہ کہیں گے ضلوا عنا، وہ تو گم ہو گئے کہیں۔ یعنی آپ اس طرح ہے نا کہ جیسے آپ کسی کو پکڑ دگڑ کے اپنے ساتھ مدد کرنے لے جائیں، اور ایک ہجوم ہنگامے میں جس نے آپ کو رستہ دکھانا تھا، جس نے آپ کے کام آنا تھا، وہ کہیں ادھر ادھر کھو جائے، چھوڑ کے بھاگ جائے، کیسے پہنچیں گے منزل تک؟ سوچیں ذرا، قیامت کے دن ان کے ساتھ یہی ہوگا۔ جن پر آج ان کی ساری توقعات ہیں، ڈیپینڈ کر رہے ہیں، یہ ہمیں چھڑا لیں گے، پکا یقین ہے ان کا، وہ قیامت کے ہجوم میں
وہ دائیں بائیں دیکھیں گے وہ کدھر ہیں ہمارے سفارشی، وہ جن کے اوپر ہم نے تکیہ کیا ہوا تھا وہ کہاں گئے؟ وہ کہیں گے دلو انا، وہ تو کھو گئے، چھوڑ گئے ہمیں، وہ تو دھوکہ دے گئے، دغا دے گئے ہم کو۔ اب آپ سوچئے کہ ایک شخص خود بھی کچھ نہیں لائے ساتھ، اور جنہوں نے لانا تھا وہ بھی نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی نا کہ بعض اوقات آپ اکٹھے نکلتے ہیں، 2 گاڑیاں آگے پیچھے، اور کہیں سفر پہ جا رہے ہوتے ہیں، اور آپس میں آپ طے کرتے ہیں کہ اچھا تم کھانا رکھ لینا، پانی رکھ لینا، اور ہم فلاں چیز رکھ لیں گے۔ اور کیا ہوتا ہے، کافی دیر تک ساتھ چلتے رہتے ہیں، اچانک کوئی بیچ میں اور گاڑی آ جاتی ہے، اور وہ یا کوئی ایگزٹ لے کے ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، اور آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور اب نہ کھانا ہے نہ پانی، دلو انا، وہ گم ہو گئے ہم سے، وہ تو کہیں اور چلے گئے۔ اب کیا کریں؟ اب کہیں گے چلو گھر چلیں، ساری پکنک ہو گئی، وہاں سے تو واپس بھی نہیں آ سکتے، نہ خود کچھ پاس ہے اور نہ ساتھی ساتھ ہیں، جو ساتھ ہیں بھی وہ بھی پوچھ نہیں رہے، اس قدر خود غرضی کا دن ہے وہ۔ لیکن آج ہمیں سمجھ نہیں آتی یہ بات کہ ہم اپنے لیے کچھ کر لیں۔ اس دن انسان اپنی جوانی پہ پچھتائے گا کہ کاش میں اس جوانی سے کوئی بہتر کام لیتا، اپنے مال کے بارے میں پچھتائے گا کہ اس سے کچھ بہتر کام کرتا۔ آج چانس ہے، مہلت ہے، موقع ہے، لیکن آج ہم غفلت کا شکار ہیں اور خوش فہمیوں کا شکار ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو بہت سی خوش فہمیاں ہیں، اور وہ خوش فہمی کیا ہے کہ میں دوسروں سے اچھا ہوں، مجھے مزید اچھائی کی یا مزید چیزوں کی ضرورت نہیں۔ لیکن کل قیامت کے دن انسان کو پتہ چلے گا کہ وہ کتنا محتاج ہے، کہ جب ایک چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے وہ ویٹنگ لائن میں کھڑا ہوگا، اور اس انسان اپنے آپ کو کاٹے کو کہے گا کہ کیا میں اتنا نہیں کر سکتا تھا؟ وہ چانسز اس کو سارے دکھائے جائیں گے، دیکھو کتنے کتنے موقع تھے نیکی کے کام کرنے کا، تم نے کھو دیے، جب تم نے کھو دیے تو آج تمہیں بھلا دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔